السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان تیسرے نمبر پہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میں یہ ہجرت پر روشنی ڈال رہا تھا پچھلے جمعہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت فرمائیے۔ اب جب ہجرت فرمانے کا حکم ہوا تو رات کا وقت تھا۔ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کے حکم پر کہ آپ یہاں سو جائیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلائے۔ اب گویا یہاں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مکہ کی جتنی امانتیں ہیں اب وہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، لیکن نبوت جن کو میں نے اپنا محبوب بنایا، جن کو میں نے نبوت کا تاج پہنایا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ یعنی ہجرت کا جب حکم ہوا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم حضرت بلال سے ہجرت فرماؤ، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کرو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماؤ۔ اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ نے کسی اور صحابی کے ساتھ یہ حکم نہیں دیا، بلکہ
اللہ نے ہمارے نبی کو یہ کہا کہ ہجرت میں سب سے اچھا اگر کوئی ساتھی ہے تمہارا تو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ رات کے وقت میں مختصر میں بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلے جمعہ کچھ روشنی ڈالا تھا، اب آگے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں واقعہ پر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رات کے وقت دشمن چاروں طرف ہے، آپ کیوں تشریف لائے، یہ آپ تکلیف کیوں برداشت کیے، بلکہ مجھے حکم دیتے ہم خود آ جاتے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ اور یہ ہجرت کا جو بھی معاملہ ہے وہ ابو بکر کے ساتھ تمہارا طے ہوگا۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اب ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، تم تیار ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار تو ہم برسوں سے کر رہے تھے، ہم بہت پہلے سے تیار تھے کہ کب ہجرت کا حکم آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر کیا سواری تیار ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری تو پہلے سے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں سواری تو دکھ نہیں رہا، نہ گھوڑا ہے، نہ اونٹ ہے، نہ کھچر ہے، کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں خود ہوں، سواری میں خود ہوں اور آپ سوار ہیں، میں خود آپ کے لیے سواری ہوں، اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت کی بات ہوگی؟ یہاں یہ بتانا اس لیے واقعہ مقصود ہے کہ آج کل لوگ ساتھی کس طرح تلاش کرتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں دوست اس کو سمجھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے سب سے عمدہ ہو، اس کو ہم دوست بناتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوست آپ جن کو بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ یہ میں دوستی کر رہا ہوں، یہ مجھے جنت کے طرف لے جاوے گا یا جہنم کے طرف لے جاوے گا۔ یہ جو میں دوست منتخب کیا ہوں کہیں مجھے ایمان سے نہ بھٹکا دے وے، یہ میں جو دوست بنا رہا ہوں کہیں مجھے کفر کی طرف نہ لے جاوے، یہ جو میں دوست بنا رہا ہوں کہیں مجھے شرک کی طرف نہ لے جاوے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر ہم جتنے گندے لوگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ دوستی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک انسان سیدھا سادہ ہو، تقوی والا ہو، متقی ہو، لڑائی جھگڑا سے دور ہو، شراب سے دور ہو، زناکاری سے دور ہو، سود کا کاروبار نہ کرتا ہو، حلال طریقے سے محنت کرتا ہو، آج اکثر ایسے لوگوں سے ہم دوستی کم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جان رہے ہیں کہ اگر ہم اس سے دوستی رکھیں گے، اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو یہ ٹوکے گا، یہ سمجھائے گا، ہم اس کو دشمن مانتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم وہ آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کا حقیقی دوست ہے، وہ آپ کا سچا دوست ہے، جو آپ کو یہ کہے کہ میرے بھائی یہ آپ جو شراب پی رہے ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ حرام۔
ایک انسان زنا کر رہا ہے، ایک دوسرا انسان اس کو سمجھا رہا ہے کہ آپ یہ زنا کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے سخت عذاب سنایا ہے، قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ یہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک انسان سمجھا رہا ہے کہ یہ زنا ایک قرض ہے۔ اگر کوئی انسان حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ غلط کر رہا، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، تو یاد رکھنا تمہاری بھی بیوی کسی کے ساتھ غلط کرے گی۔ یہ زنا قرض ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تمہاری بیٹی بھی کسی کے ساتھ غلط کرے گی، تمہاری بہن بھی کسی کے ساتھ غلط کرے گی۔ آپ مانے نہ مانے، لیکن یہ حدیث کی بات ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے غلط کیا، ہماری اولاد کسی کے ساتھ غلط کریں گی۔ اس لیے زنا سے جتنا ہم دور رہیں گے معاشرے کے اندر، اتنا اچھائیاں پیدا ہوگی۔ نکاح کو آسان کرے، زنا کو، نکاح کو کیا کرے؟ آسان کرے۔ اگر کسی کو خطرہ ہے زنا کا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ اس زنا میں کامیابی نہیں ہے۔ یاد رکھے زنا کر رہے ہیں، اگر اسی حالت میں آپ موت آ گئی تو آپ کو جنت میسر نہیں ہوگی، بلکہ آپ جہنم جائیں گے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی زنا کر رہے ہیں، سن لیجئے، جس حالت میں وہ زنا کر رہے ہیں اسی حالت میں کل قیامت کے میدان میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان جس حالت میں زنا کر رہا ہے اسی حالت میں اس کو کل قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر کسی کی عمر ہو گئی تو یہ مت دیکھو کہ نہیں ابھی فیوچر کا سوال ہے، یہ مت دیکھو کہ نہیں ابھی یہ کام کرے گا، ابھی یہ تعلیم حاصل کرے گا۔ بھائی نکاح کے بعد، شادی کے بعد بھی کام کر سکتے، شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کر سکتے، لیکن عمر میں نکاح کر دیں گے تو وہ زنا سے بچے گا۔ کیونکہ اگر عمر جب ڈھلتی ہے، جوانی کے عمر پر پہنچتی ہے اور کوئی انسان نکاح نہیں کرتا تو پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ غلط بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو جیسے عمر ہو گئی تو اب اس کا نکاح کر دے، بعد میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کون منع کر رہا ہے؟ شوہر کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ جائے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن عمر پر نکاح کر دینا یہ اچھی بات ہے۔ تو دوستی ہمیشہ ایسے لوگوں کو منتخب کرے جو آپ کو جنت کا، جو ایمان آپ کا مضبوط کرے، جو آپ کو قرآن و احادیث کی باتیں بتائے۔ ایسے شخص کو دوستی نہ چنے جو آپ کو بھٹکائے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط لوگوں سے آپ بالکل ہی بات چیت بند کر دیں، بالکل ہی ان کو نظر انداز نہیں۔ اگر کوئی آدمی گناہ گار بھی ہے آپ اس سے دوستی کیجئے اس نیت سے کہ ہم اس کو گناہ سے روکیں گے، ہم اس کو پیار سے سمجھائیں گے، ہم اس کو محبت سے سمجھائیں گے، اس کو ہمدردی اور خیرخواہی کی نیت سے سمجھائیں گے۔ اس نیت سے آپ گناہگاروں سے بھی دوستی کریں۔ یہ نہیں کہ وہ آ رہے ہیں، آپ سے سلام کیا، آپ اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیے، آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ نہیں، نفرت نہیں کرنے کا ہے، گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ملا سفر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد غار پر پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے،
جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کی بیٹی یعنی اپنی سالی حضرت اسماء سے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر مکہ کے بڑے بڑے سردار یا کوئی بھی گھر پر آ کر پہنچے اور میرا پتہ پوچھے کہ کہاں ہے تو مت بتانا کہ میں کہاں، ہم کہاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر حضرت اسماء کو ہجرت کرنا شروع کرتے۔ اس کے بعد مکہ کے بڑے بڑے چودھری ابو جہل، امیہ بن خلف اور بھی دیگر مکہ کے بڑے بڑے سردار یہاں سوچتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف نہیں فرما ہے، یہاں حضرت علی ہے، آخر گئے کہاں؟ اب دیکھیے کہ مکہ کے سرداروں کو بات فوراً یہ سمجھ میں آئی کہ کہیں اور نہیں گئے ہوں گے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوں گے تو ابو بکر کے گھر گئے ہوں گے۔ حالانکہ مکہ کے سردار یہ سوچ سکتے تھے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے گھر گئے ہوں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہوں گے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہوں گے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہوں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہوں گے۔ لیکن مکہ کے سردار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ اگر کوئی ساتھ دے سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے فوراً مکہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتاؤ تمہارے ابو جان کہاں ہیں، بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں گئے، جھوٹ نہیں بولتی، ہم اور آپ ہوتے تو وہاں جھوٹ بول دیتے، لیکن حضرت اسماء کن کی بیٹی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا خون ابو بکر کا خون شامل تھا۔ آج ہم لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، نمازی ہے، حاجی ہے، ذرا سی بات میں جھوٹ بول رہے یا نہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ابو جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، کس جگہ ہے، لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ اس کے بعد ابو جہل یہ کہتا ہے کہ بتاؤ ورنہ پھر تمہیں تکلیف دی جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ نہیں، چاہے تم مکہ کے سردار ہو، چودھری ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے مارو گے، پیٹو گے، چاہے تم میری جان لے لو، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابو جان کہاں گئے ہیں۔ ابو جہل غصے میں آتا ہے اور کمبخت ایک تماچا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر کھینچ کر مارتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت اسماء نیچے گرتی ہے اور پتھر پر چوٹ لگتی ہے پیشانی میں، جس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے، حضرت اسماء کا خون بہنے لگتا ہے۔ لیکن قربان جائیو، یہ ابو بکر کی بیٹی تھی، تربیت اعلیٰ، ایمان پختہ، ایمان مضبوط، اس لیے نہیں بتائی، مار کھا گئی، اسی پر اکتفا نہیں، وہ لوگ وہاں سے تو چلے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر آتی ہے اندر اور امی جان سے کہتی ہے کہ روٹیاں بناؤ، میں جا رہی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابو جان کے لیے روٹیاں لے کر جاؤں گی۔ دیکھیں کتنی نڈر ہے کہ چاروں طرف دشمن ہے، خطرہ منڈرا رہا ہے،
لیکن دیکھیں ایمان کتنا مضبوط، آج کل کی لڑکیوں جیسا نہیں کہ ایمان کمزور، جہاں پہ اپنی جوانی کو لگانا چاہیے وہاں نہیں، دن رات پکچروں میں، دن رات سیریل میں، دن رات گندی چیزوں میں جب دیکھیں گے، جب معاشرے کے اندر غیر مرد اور غیر مردوں سے، غیر محرم عورتوں سے ملا کر ہاتھ پہ ہاتھ گھومیں گے تو معاشرے کے اندر اچھائیاں کہاں آئیں گی؟ ایمان میں پختگی کیسے آنے کا؟ اعمال کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، میں اپنے میں بھی لے کر بول رہا ہوں، بہت ساری کمیاں ہیں۔ معاشرے کے ایسے نہیں سدھرتا جب ہم مسجد کے باہر بھی معاشرے کو اچھائیوں میں جب تک تبدیل نہیں کریں گے تب تک ہمیں اعمال کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کو کیا کہتی کہ روٹیاں بناؤ میں لے کر جاؤں گی۔ اس کے بعد روٹیاں بنائی جاتی ہے، روٹیوں کو پیک کر کے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نکلتی ہے، حالانکہ دشمن ہے لیکن چھپ چھپا کر غار پر پہنچتی ہے۔ غار ثور کا بھی واقعہ بتاؤں گا۔ غار پر پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء آ رہی ہے اور حضرت اسماء کے پیشانی پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ حضرت اسماء مایوس ہے، چہرے سے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء یہ چوٹ کیسے لگی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں کہ آپ کے جانے کے بعد مکہ کے بڑے بڑے چودھری میرے گھر آئے ہوئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ابو کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نہیں بتائی، اس کے وجہ سے ابو جہل کمبخت نے مجھے بہت زور تماچا مارا، اس کی وجہ سے میں زمین پر گری اور یہ چوٹ لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا یا اللہ میرے وجہ سے ابو بکر کے گھرانے کو تکلیف دی جا رہی ہے، ابو بکر کے گھرانے کو یا اللہ رحمت سے مالا مال کر دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو صحیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، یہ غار ثور کا 3 دن گزارنا، کسی اور صحابی کو یہ مقام نہیں ملا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں ملا، بلکہ یہ مقام صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اس لیے کہ زمانے والے کو یہ بتانا چاہ رہے تھے ابو بکر کو گالی مت دینا، ابو بکر کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اس لیے تو ایک موقع پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا صحابہ کرام کے سامنے کہ مجھے امید ہے کہ میں نے تمام لوگوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا، تمام لوگوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، مجھے امید ہے، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میرے طرف سے اللہ دے دے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ساتھ دیے، سفر کا معاملہ ہو، حجر کا معاملہ ہو، اس لیے تو آپ دیکھیں کہ آج مزار میں بھی لوگ ایک ساتھ ہے، مدینے میں قبر مبارک میں بھی ایک ساتھ ہے، اور اس کے بعد سفر میں بھی ایک ساتھ گئے، ہجرت کا جب معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے کل قیامت میں بھی جب اٹھیں گے، حدیث کے اندر ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، دونوں طرف ہوں گے، ایک طرف ہوں گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دوسری طرف ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیچ میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ابو بکر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اندر جا رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو باہر کھڑا کیا کہ آپ باہر تشریف فرمائیے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کچھ ہے تو نہیں، کوئی موذی جانور، کوئی زہریلا جانور، کہ کہیں ہم اندر جائیں اور مجھے تکلیف ہو جاوے یا آپ کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو باہر کھڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد اندر جاتے ہیں، اور 14 سوراخ ہے اس غار کے اندر۔ جو لوگ وہاں پہنچے ہیں، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے الا ماشاء اللہ 2-4 لوگ گئے ہوں گے غار ثور میں، ورنہ وہاں پہنچتے ہیں بس تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم صلی علی۔ بھائی غار ثور اتنی بلندی پر ہے، 4 میل کے فاصلے پر ہے، 4 میل کے فاصلے پر ہے قریب، لیکن وہاں پر تھوڑا سا اوپر چڑھ کے اور وہیں پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں تک پہنچتے ہیں بہت کم، جو نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، جو پہنچتے وہاں پہنچ پاتے ہیں، ورنہ سب نیچے ہی میں کھڑے ہو کر اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو وہاں 14 سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کرتا کو اتار کر پھاڑتے ہیں اور چند ٹکڑے کر کے اور اس سوراخ میں کپڑوں کو ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ زہریلا چیز، موذی جانور نہ نکل جاوے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد بھی چند سوراخ ایسے تھے جن کو بند نہیں کیا گیا، تو اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی کو نکال کر اور اس کو ٹکڑا کر کے اور سوراخ کو بند کرتے ہیں، صرف ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ پر اپنے پیر کو ڈال دیتے ہیں، اپنے پیر کو اس سوراخ سے بند کرتے ہیں تاکہ اگر کچھ نکلے بھی تو مجھے تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر اور سوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے ابو بکر کہ چہرے مبارک کی دیدار ہو رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم چہرہ کسی دوست کا دیکھ لیے تو خوشی مناتے ہیں۔ حالانکہ ٹھیک ہے بھائی، مہمان آئے، دوست آئے، مسکرانا ہے، ایسی بات نہیں، لیکن ہم فخر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، حالانکہ ثواب ہے، منع میں نہیں کر رہا ہوں، ایک حج کا ثواب۔ ہم فخر کرتے ہیں اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر۔ خوش نصیب تو ابو بکر ہے کہ 3 دن غار ثور میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی دیدار ہو۔ ہم سے زیادہ ہم تو کچھ نہیں، ہم تو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کی دیدار کر رہے ہیں۔ اچانک سانپ، جس سوراخ پر ابو بکر پیر رکھے ہوئے تھے، سانپ نکلتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کو ڈستا ہے۔ کون؟ سانپ۔ ڈسنے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اور آپ کو ابھی بیچ میں اگر کوئی سانپ ڈسے، زہریلا چیز ہے، تکلیف ہوگی یا نہیں؟ واقعتاً ہوگی، اگر علاج نہ ہو فوراً جان چلی جاتی ہے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں جگاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاوے گی، مجھے یہ گوارا نہیں، میری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نیند سے بیدار نہیں کروں۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ہم صرف لڑ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم جو ہے سنی جماعت سے ہے، ہم اہل فلاں جماعت ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کتنا کر رہے ہیں، ہم نمازیں کتنے پڑھ رہے ہیں، ہم گناہوں سے کتنا بچ رہے ہیں، ہمارا اخلاق کتنا عمدہ ہے۔ اس پر نہیں، ایک دوسرے کو نیچا گرانا اور اپنی جماعت کو حق سمجھنا، باقی تمام جماعتوں کو یہ کہہ دینا جہنمی ہے۔ ہم جہنم کے اور جنت کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ موت سے پہلے بھی کسی کو توفیق دے دے توبہ کی، کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان سے مالا مال کر دے، اس لیے کبھی غیر مسلم کو بھی نہیں کہا جاتا۔ اللہ کسی کو بھی تو توفیق دے سکتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت کہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن جگانا گوارا نہیں کر رہے، اس کے وجہ سے آنکھ سے آنسو بہے، اور وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب آنسو گرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس سوراخ پر پیر رکھا ہوں سانپ مجھے ڈسا، میں بہت کوشش کیا کہ میں نہ روؤں، میری آنکھ سے آنسو نہ بہے جس کی وجہ سے آپ نیند سے بیدار ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہ گئے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھے محبت، کیا عشق، کیا محبت، کیا ساتھ، یہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے لعاب مبارک کو لیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس پیر پر جس جگہ سانپ ڈسا تھا، اپنے لعاب مبارک کو اس جگہ مل دیتے ہیں، فوراً تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے بھی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک کو جب پیر پر ملتے ہیں تھوک کو تو فوراً تکلیف کا احساس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اور بھی واقعات ہے لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نہیں